بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. آج انشاءاللہ العزیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے ہم 3 احادیث کا مطالعہ کریں گے. 2 احادیث کا جو تعلق ہے وہ دنیا کے ساتھ ہے، اور تیسری جو حدیث ہے اس کا تعلق اسلام اور غیر مسلم لوگ ان کے ساتھ ہے کہ ہمیں آئیڈیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانا چاہیے یا پھر غیر مسلم لوگوں کے رسموں کو، ان کے رواجوں کو یا ان کی زندگیوں کو آئیڈیل بنانا چاہیے. تو پہلی جو حدیث ہے اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہلاک ہو گیا دینار، درہم اور چادر کا غلام. اگر اس کو دیا جائے تو وہ خوش ہے، نہ دیا جائے تو وہ ناخوش ہے. اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ اپنی صحیح بخاری کے اندر نقل کرتے ہیں. اب اس حدیث کے اندر دینار، درہم اور چادر کا ذکر صرف بطور مثال دیا ہے. مطلب یہ ہے کہ انسان دنیا کمانا چاہتا ہے، دنیا کے چکروں میں ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہر طرح کی جو دنیا کی نعمت ہے اس کو مل جائے. وہ اپنے آپ کو ان چیزوں کے لیے ہر طرح کی آزمائش سے گزرنے کی کوشش کرتا ہے، ذلیل و خوار ہوتا ہے. تو جب کہ دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنا تھا. تو ہم نے اس عبادت کو چھوڑ کر دنیا کے چکروں میں پڑ گئے. تو دنیا کے چکروں میں نہیں پڑنا، بلکہ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صحیح معنوں میں عبادت کرنی ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ جب ان کو دنیا کی چیزیں ملتی ہیں، نعمتیں ملتی ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان چیزوں کو روک لے تو ان کے نہ منہ بن جاتے ہیں کہ اللہ کو ہم ہی نظر آئے تھے کہ اس آزمائش کے اندر ہمیں مبتلا کرے. اللہ نے یہ مصیبت ہمیں ہی دینی تھی، ہم ہی شروع سے غربت والی زندگی گزار رہے ہیں. ایسا نہیں کہنا چاہیے، بلکہ ہر حال میں ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے. اگلی جو حدیث ہے اس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا کندھا پکڑا اور فرمایا کہ عبداللہ، دنیا کے اندر ایسے رہنا ہے جیسے ایک پردیسی رہتا ہے یا مسافر رہتا ہے. پردیسی یا مسافر. اب پردیسی آپ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، جو آؤٹ آف سٹی جاتے ہیں روزگار کے لیے، کمانے کے لیے. کوئی مہینے بعد آتا ہے، کوئی ہفتوں بعد آتا ہے. تو وہ وہاں ہمیشہ کے لیے نہیں رہتے، وہاں سے واپس آتے ہیں ہفتے بعد، مہینے بعد وہ واپس ضرور آتے ہیں. وہ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں گئے ہوتے. ایسے ہی دنیا کی مثال ہے کہ اس دنیا کے اندر ہم ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ ہم نے اپنی زندگی گزار کر اس دنیا سے جانا ہے. کتنی زندگی ہے اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر کتنی زندگی گزاریں گے، کتنا کھائیں گے، کتنا پئیں گے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جانتا ہے. اس کے بعد ایسے رہنا ہے جیسے مسافر رہتا ہے. ایسے رہنا ہے جیسے مسافر رہتا ہے. اب مسافر جب سفر کرتا ہے تو وہ راستے میں ہمیشہ نہیں رہتا، وہ اپنی منزل کی طرف چلتا رہتا ہے. میری اور آپ کی منزل آخرت ہے. ہم نے آخرت کی طرف جانا ہے، آخرت کا سفر کرنا ہے. اس دنیا میں ہم نے ہمیشہ نہیں رہنا. تو ہم نے اس دنیا کے اندر رہ کر کے آخرت کا سفر کرنا ہے، اور ایسا سفر کرنا ہے کہ انشاءاللہ العزیز اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں داخل کر دے. تو اس کے لیے ہمیں بھرپور محنت کرنے کی ضرورت ہے. آگے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب تو شام کرے تو صبح کا انتظار نہیں کرنا، اور جب تو صبح کرے تو شام کا انتظار نہیں کرنا. یعنی کہ انسان صبح کرے تو شام تک، شام کرے تو صبح تک، کسی بھی
چیز کا انتظار نہ کرے کہ ہم نے صبح اٹھنا ہے، شام کو یہ کرنا ہے، یا شام کو سوتے ہیں صبح کو یہ کرنا ہے، یعنی کہ لمبی پلاننگ بنانا یہ نہیں بنانی چاہیے، کیونکہ موت اور کا کوئی پتہ نہیں، ہم کب فوت ہو جائیں، کب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور پیش ہو جائیں۔ تو آگے فرماتے ہیں کہ اپنی تندرستی سے، اپنی بیماری کے لیے اور اپنی زندگی سے اپنے موت کے لیے کچھ نہ کچھ حاصل کر لیں۔ یہ بھی حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح بخاری کے اندر نقل کرتے ہیں، یعنی کہ انسان تندرست ہے تو بیمار ہونے سے پہلے وہ نیکیاں کر لے، زندہ ہے تو مرنے سے پہلے وہ نیک اعمال کر لے، تاکہ کچھ نہ کچھ انسان کو فائدہ ہو جائے۔ آپ اس بات کا اندازہ لگائیں، کل قیامت والے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ آج تو دوست کے لیے، بھائی کے لیے، بہن کے لیے، اولاد ماں باپ کے لیے، ماں باپ اولاد کے لیے جان تک دینے کے لیے قربان ہے، لیکن قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ ہر انسان وہاں پہ اپنے آپ کو بچائے گا، اپنی جان چھڑوانے کی کوشش کرے گا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرے گا۔ ظلم سے مراد کہ کسی کے گناہ کی سزا کسی اور کو نہیں، بلکہ گناہ کرنے والے کو ہی سزا دی جائے گی۔ اب تیسری جو حدیث ہے، آج 31 دسمبر 2024 بروز منگل 2024 کا آخری دن، آخری تاریخ گزر رہی ہے۔ رات 12 بجے پاکستان کی دور و دیوار کے اندر خوشیاں منائی جائیں گی۔ غیر مسلم ممالک جو ہیں وہاں پہ بھی دیوالی منائی جائے گی، خوشیاں منائی جائے گی نیو سال کی خوشی میں۔ تو یہ جو طریقہ ہے، یہ جو رسم ہے، یہ غیر مسلم لوگوں کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، رواہ ابو داود، جس نے کسی قوم کی مشابہت کی وہ انہی لوگوں میں سے ہو جائے گا۔ اب یہ بال آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے طرح طرح کے بال کٹوائے ہوتے ہیں۔ لوگوں کی مثال ہم کیوں دیں، میں اور آپ اگر اپنے گھروں کی طرف دیکھیں تو ہمارے گھروں میں ہمارے جو چھوٹے ہیں وہ ویسے بال کٹواتے ہیں جو غیر مسلم جس طرح کٹواتے ہیں۔ داڑیاں ان کا ڈیزائن بنوایا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، خالف المشرکین احفوا الشوارب واوفوا اللحى، اپنی داڑیوں کو معاف کر دو اور مونچھوں کو کترواؤ۔ اب ہم نے جو داڑھی ہے اس کا ستیہ ناش کیا ہوا ہے، ہم نے کٹوائی ہوئی ہیں اور مونچھیں ہم نے بڑی بڑی رکھی ہیں، جبکہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مشرکوں کی مخالفت کرنی ہے۔ غیر مسلم جو ہیں ان کی مونچھیں جو ہیں وہ بڑی بڑی ہوتی ہیں اور داڑیاں جو ہوتی ہیں وہ چھوٹی ہوتی ہیں، تو ہمیں بھی وہی کیا ہوا ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں تعلیم یہ دی گئی تھی کہ داڑھی کو معاف کر دیں، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں اور مونچھوں کو کٹوا کے رکھیں، کتروا کے رکھیں۔ تو یہ جو نیو ایئر کے یعنی کہ جب نیا سال شروع ہوتا ہے اس موقع پر خوشی منانا، دیوالی منانا، طرح طرح کے وہ کرتب کرنا، یہ سارا کچھ غیر مسلم لوگوں کے رسم و رواج ہے، اسلام نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو غیر مسلم بلکہ جو کسی بھی قوم کی مشابہت کرتا ہے وہ انہی لوگوں میں سے ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما کان عندی واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔